ایک ایسا بادشاہ جس نے پوری دنیا کو اپنے قدموں تلے جھکایا، لاکھوں کا لشکر، ہزاروں علماء، اور ایک ایسا سفر جو سیدھا مقدس سرزمین مکہ و مدینہ کی طرف جاتا ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف ایک بادشاہ کی نہیں، بلکہ اس راز کی ہے جو اس نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ایک خط میں چھوڑا۔ ایک ایسا خط جو صدیوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ یہ واقعہ لگ بھگ 2500 برس پہلے کا ہے۔ اس وقت یمن کی سلطنت پر ایک فرمانرواں کی حکمرانی تھی جس کا نام اسد توبان الحمیری تھا۔ چونکہ مقامی زبان میں بادشاہ کو تبا کہا جاتا تھا، اس لیے تاریخ نے اسے توبیاول یعنی پہلا تبا کے لقب سے یاد رکھا۔ ایک روز تبا نے اپنے وزیر کے ساتھ سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ پیادہ فوج اور اتنی ہی تعداد میں گھڑ سوار شامل تھے۔ جہاں جہاں یہ شاندار قافلہ پہنچتا، وہاں کے لوگ رعب و دبدبے کے باعث حیرت زدہ ہو کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ پیش آتے۔ اس سفر کے دوران تبا نے ہر شہر سے 10 علماء منتخب کر کے اپنے قافلے میں شامل کیے۔ یوں سفر جاری رہنے کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں سے علماء جمع ہوتے گئے اور کچھ ہی عرصے میں قریب 4000 علماء اس کے قافلے کا حصہ بن چکے تھے۔ جب یہ قافلہ شہر مکہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ان کی ذرا بھی استقبال نہ کی۔ یہ دیکھ کر تبا کو بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، بادشاہ سلامت، یہاں کے لوگ بہت عجیب و غریب ہیں۔ اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ ہے۔ یہ لوگ اس عمارت میں شیطان اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ سب سن کر تبا نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے آدمیوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے گا اور ساتھ ہی کعبہ کو بھی گرا دے گا، اور پھر کعبہ کا نام خبار یعنی ویران جگہ ہو جائے گا۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ خیال آتے ہی تبا کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، جبکہ اس کی آنکھ، کان، ناک اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا، جس کی وجہ سے اتنی شدید سڑان پیدا ہو گئی کہ تبا کے پاس ایک لمحہ ٹھہرنا بھی کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ وزیر نے طبیبوں سے مشورہ کیا مگر کوئی بھی تبا کا علاج دریافت نہ کر سکا۔ طبیبوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے جس کو ٹالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بیماری نے تبا کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی کہ اچانک رات کے ایک پہر ایک عالم وزیر کے پاس آئے اور رازداری سے فرمانے لگے، اگر بادشاہ میرے سوالوں کا سچ سچ جواب دینے کو تیار ہو جائے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ وزیر نے یہ بات تبا کو بتائی تو فوراً راضی ہو گیا۔ لہٰذا جب عالم تبا کے پاس پہنچے جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا تو عالم نے پوچھا، اے بادشاہ سلامت، سچ سچ بتاؤ کہ کعبے کے متعلق تمہارے دل میں کیا بات ہے؟ تبا جو بیماری کی وجہ سے مکمل نڈھال تھا فوراً اپنے برے ارادے عالم کو بیان کرنے لگا۔ یہ سن کر وہ بولے، تمہاری بیماری کی وجہ یہی بری نیت ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ کعبے کا مالک چھپی باتوں کو بھی جان لیتا ہے، اس لیے اپنے دل سے برے خیالات نکال دو، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ لہٰذا تبا نے فوراً برے ارادے سے توبہ کر لی اور ابھی عالم گئی بھی نہ تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عالم کی یہ بات اپنی آنکھوں سے درست ہوتی دیکھ کر تبا اللہ پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی پر قائم ہو گیا۔ پھر اس نے کعبے کی تعظیم کے لیے 7 غلاف بھی تیار کروائے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے کعبے پر غلاف نہیں چڑھایا تھا۔ اس کے بعد تبا نے شہر مکہ کے رہنے والوں کو کعبہ کی حفاظت کا حکم دے کر مدینہ کی طرف چل پڑا۔ مدینہ میں ان دنوں آبادی نہیں تھی۔ پانی کے ایک چشمے کے علاوہ یہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ تبا کے قافلے والوں نے وہاں پہنچ کر اسی چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں قیام کے دوران تقریباً 4000 علماء کا آپس میں ایک مشورہ ہوا، جس کے بعد ان میں سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جب تک زندہ ہیں کسی قیمت پر بھی اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے تبا انہیں جلا ڈالے یا مار ڈالے۔
طبہ کو یہ بات پتہ چلی تو بہت حیران اور پریشان ہوا۔ اس نے وجہ معلوم کرنے کے لیے وزیر کو بھیجا تو علماء نے فرمایا یہاں ایک نبی تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا۔ ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ کو عزت نصیب ہوگی۔ وہ حق کے امام ہوں گے، ان کی ولادت شہر مکہ میں ہوگی اور ہجرت سے مدینہ کو نوازیں گے۔ وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو ان کے زمانے میں ہوگا اور ان پر ایمان لائے گا۔ اس لیے ہم اس امید پر یہاں مرتے دم تک رہنا چاہتے ہیں کہ یا تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نصیب ہو جائے یا ہماری اولاد اس سعادت سے بہرہ ہو جائے۔ وزیر کی زبانی ماجرا معلوم ہونے کے بعد طبہ نے سوچا کیوں نہ میں بھی ان 400 علماء کے ساتھ 1 سال تک یہیں ٹھہر جاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ اس عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس خیال سے طبہ نے بھی وہیں قیام کیا اور 400 علماء کے رہنے کے لیے 400 گھر بنوا دیے۔ ان کی شادیاں کروائی اور خوب مال و دولت بھی دیا۔ 1 سال انتظار کے بعد جب طبہ کا وہاں سے جانے کا ارادہ ہوا تو اس نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا جس کا عنوان اور مضمون کچھ یوں تھا: طبہ اول حمیر بن وردہ کی طرف سے 2 جہانوں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اے محمد، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن میری شفاعت کریں گے۔ یہ خط لکھنے کے بعد طبہ نے اس پر اپنی سنہری مہر لگائی۔ پھر طبہ نے اس خط کو علماء کے سپرد کر دیا اور وصیت کی کہ اگر آپ کی ملاقات آخری نبی سے ہو تو یہ خط ان تک پہنچا دیجیے، اور اگر ملاقات نہ ہو تو آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد اس خط کو حفاظت کے ساتھ ان تک پہنچائے۔ اس کے بعد طبہ مدینہ منورہ سے ہند کے شہر گلجان چلا گیا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ طبہ کے انتقال سے تقریباً 1000 سال بعد نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ اس ہجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ شریف کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا تھا۔ یہ انصار انہی 400 علماء کی اولاد میں سے تھے اور 1000 سال سے نسل در نسل خط کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ جب انصار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف آوری کا ارادہ معلوم ہوا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں طبہ کا خط پہنچانے کے لیے آپس میں مشاورت کی۔ چنانچہ وہ خط ابو لیلہ انصاری نامی ایک شخص کے سپرد کر دیا گیا جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ ابو لیلہ انصاری خط کو لے کر مکہ پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ محمد ہیں؟ فرمایا، میں ہی محمد ہوں۔ یہ سن کر ابو لیلہ انصاری نے ایک تھیلا کھولا اور بادشاہ کا تقریباً 1000 سال پرانا مہر لگا ہوا خط بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ جب خط سنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ نے ابو لیلہ انصاری کو مدینہ کی طرف لوٹ جانے کا حکم دیا۔ کچھ عرصے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حضور ان کے یہاں قیام فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہوگا یہ وہیں رک جائے گی۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے آگے رک گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی عالم کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے طبہ کی اصلاح کی تھی، اور آپ کا مکان وہی مکان تھا جو طبہ نے خاص طور پر آخری نبی کے لیے بنوایا تھا۔